بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق اللہ العظیم. پچھلے رکوعات میں ہم نے مختلف اقوام اور امتوں کا تذکرہ پڑھا کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلا دیا اور ایمان قبول نہیں کیا، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوئے، اور اللہ تعالی نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے نئی قوم کو زمین کا وارث بنایا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ ہی کر رہے ہیں کہ پیچھے جن اقوام کا تذکرہ گزرا ہے ان میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم، اسی طرح ہود علیہ السلام اور ان کی قوم، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ سارے تذکرے جو ہیں وہ پیچھے گزرے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نبی کوئی بھی نبی، الا مگر، اخذنا اہلہا ہم نے پکڑا اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء۔ البأسا اس سے مراد وہ تکلیف ہوتی ہے جو انسان کو بدن میں لاحق ہو، یعنی بیماری وغیرہ، تو تنگی بھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور بیماری بھی کر دیتے ہیں، اور الضراء سے مراد فقر و فاقہ، تنگ دستی، مالی تنگ دستی۔ تو ہم نے انہیں تکلیف یعنی بدنی تکلیف اور الضراء مالی تنگی میں نے پکڑا، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو جملہ ہے اس میں پہلے نفی ہے اور بعد میں استثناء ہے، جیسے وما ارسلنا۔ تو جب نفی کے بعد استثناء آ جائے تو اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی مگر ہم نے پکڑا اس بستی والوں کو۔ تو اس کا ترجمہ آپ حصر کے انداز میں، مثبت انداز میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا۔ اب یہاں پر یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی کے بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے پکڑا، یا نبی کے آنے کی وجہ سے اس بستی والوں پر آزمائش اور تکلیف آئی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اس نبی کی تکذیب کی اور اس نبی کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے اس پر، تو ان کی اس سرکشی اور اس گناہ کی وجہ سے، ان کی اس سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو پکڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کا آنا ان کے لیے باعث عذاب تھا، بلکہ نبی پر ایمان نہ لانا، نبی کے پیغام کو تسلیم نہ کرنا، یہ باعث عذاب تھا۔ تو جس طرح پیچھے جتنے انبیاء کے تذکرے گزرے ہیں ان سب کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ نبی آیا ان کے پاس، نبی نے ان کو دعوت دی، ان کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید سنائی، لیکن ان لوگوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے نبی کی بات کو نہیں ماننا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو عذاب بھیجنے کا مقصد اللہ کی طرف رجوع ہے، رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت
دونوں طرح سے انسان کو رجوع اللہ کی طرف ابھارتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ تنگی اور تکلیف دے کر رجوع اللہ کی طرف انسان کو رغبت دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کشادگی کے ساتھ بھی دیتے ہیں، جس طرح اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے، اگر کشادگی اللہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوں، یہ کچھ آزاد ہو جائیں، معاشی حالات ان کے بہتر ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بات مان لیں، اللہ کی طرف آ جائے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تکلیف اور تنگی نازل کر کے ان کو رجوع اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں تنگی اور تکلیف، تنگی اور تکلیف یعنی مالی تکلیف اور بدنی تکلیف، دونوں طرح کی تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع اللہ کی طرف ترغیب دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نبی، کوئی بھی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا، بالبأساء، بدنی تکلیف کے ساتھ، والضراء، اور مالی تنگ دستی کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو، ان تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنی ڈگر پر لگا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو قائم و دائم رکھتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا، پھر ہم نے ان کی حالت کو بدل دیا، ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئتی، بدحالی کی جگہ، الحسنہ، خوشحالی کو، یعنی بدحالی کی جگہ ہم نے خوشحالی کو بدل دیا، ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یعنی اللہ نے اب دوسرے طریقے سے ان کو رجوع اللہ کی طرف لانے کے لیے ان کے اوپر کشادگی پیدا کر دی۔ یعنی جب فقر و فاقہ، بیماری اور آزمائش سے ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں، ان کی بیماری کو صحت میں اور عافیت میں، اور ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل کر دیا، کہ شاید ہو سکتا ہے انقلاب حال سے ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، کبھی تنگی، کبھی خوشحالی، دونوں طرح کے حالات اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ دونوں معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لیل و نہار کی گردش یا اپنے آپ ہی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور جس کا مقصد انسان کے احوال کی درستگی اور اس کو اللہ کی طرف رجوع پہ آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ایسے کیا، ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، مکان السیئتی، بدحالی کی جگہ، الحسنہ، خوشحالی کو، یعنی بدحالی کی جگہ خوشحالی لے آیا، حتی عفو، حتیٰ کہ وہ پھلے بڑے، خوب پھلے پھولے، یہاں عفو کا معنی جو ہے وہ بڑھنے کے معنی میں ہے، یعنی خوشحالی ایسی آئی کہ ان کا مال بھی بڑھ گیا، ان کی اولادیں بھی بڑھ گئیں، خوب انہوں نے ترقی کی۔ لیکن جب انہوں نے ترقی کی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کر دی ہے، تنگی کے بعد اللہ نے آسانی کر دی ہے، تنگ دستی کے بعد خوشحالی آ گئی ہے، بیماری کے بعد صحت آ گئی ہے، حتی عفو، وہ پھلے پھولے، وقالو، اور وہ کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق چھوا تھا ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء، تنگ دستی نے بھی، والسراء، اور خوشحالی نے بھی، یعنی یہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یا اللہ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو لیل و نہار کے حوالے کر دیا کہ یہ تو نشیب و فراز چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی تنگ دستی، کبھی خوشحالی، یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس پر بھی وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا۔
تو انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ چلتے ہی رہتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ان کی ناشکری پر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پھر انہیں پکڑا، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ خوشحالی کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تنگ دستی کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ تو مومن بندے کے لیے دونوں حالتوں میں اجر ہے، شکر کرنے پر بھی اجر ہوتا ہے اور صبر کرنے پر بھی اجر ہوتا ہے۔ تو تنگ دستی پر صبر کر کے اجر حاصل ہوتا ہے، اور خوشحالی پر شکر کر کے سب یہ اجر ملتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگ دستی پر صبر کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو دنیا کے نشیب و فراز اور لیل و نہار کی گردش یہ کہہ دیا جی یہ تو ایسے چلتا رہتا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، لہذا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جس سے ہم نصیحت پکڑیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ تو یہ پچھلی جتنی بھی بستیاں گزری، جن بھی انبیاء کا تذکرہ گزرا، ان سب کے اجمالی معاملات یہی تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر، ولو اور اگر، ان اہل القرآن بے شک بستیوں والے، اور اگر ان بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، یعنی انہوں نے جو تکذیب کا رویہ اختیار کیا اور آزمائشوں کو لیل و نہار کی گردش قرار دیا، تو اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم کھول دیتے ان پر، برکات من السمائی، آسمان سے برکتوں کے دروازے، تو اللہ ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یعنی ایمان اور تقوی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس بستی کے لوگ بھی اسے اپنا لیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے خوب پیداوار ہوتی ہے، نتیجہ تن خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی بجائے تکذیب کی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ برے عمل کرتے تھے، تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور تقوی یہ برکتوں کا باعث ہے، ایمان اور تقوی یہ برکتوں کا باعث ہے، جبکہ اللہ کی آیات کی تکذیب، انبیاء کی تکذیب، اللہ رب العزت کی کتابوں کی تکذیب، یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے، یعنی اس وجہ سے پھر عذاب نازل ہوتے ہیں، اور ہنستی کھیلتی بستیاں جو ہیں وہ ایک لمحے کے اندر بنجر اور کھنڈر بن جاتی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں افا امین اہل القرآ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، افا امین اہل القرآ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہیں، وہم نائمون، اور وہ سونے والے ہوں۔ تو بستیوں والوں کو، شہروں والوں کو، کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے رات کے وقت میں، لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کو اٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا آویا آوا امین اہل القرآ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ایاتیہم، کہ آئے ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، ضحن، دوپہر کے وقت یا چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں۔ اور اسی طرح
دوپہر کے وقت بھی ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا آفامین مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اصل میں آمینوں کا معنی ہے امن میں آ گئے ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ فلا یأمن مکر اللہ، پس اللہ کی تدبیر سے نہیں بے خوف ہوتا کوئی، یا نہیں ہوتے الا القوم الخاسرون، مگر گھاٹا پانے والے لوگ، گھاٹا پانے والے لوگ، یعنی جن کے مقدر میں اللہ نے گھاٹا لکھ دیا ہو، جن کی قسمت کے اندر اللہ نے خسارہ لکھ دیا ہو، جن کی قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی لکھ دی ہو، پھر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کا لین دین، مار دھاڑ، اب دیکھیں ڈکیتی، چلتے راہ چلتے لوگوں سے ان کا مال چھین لینا، اور پھر کئی دفعہ جو ہے وہ ڈکیتی کے دوران قتل بھی ہو جاتا ہے، پھر کئی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ تو ایسے لوگ ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر ان کے دلوں کے اندر کچھ اللہ کا خوف ہو تو وہ کبھی کسی کے اوپر زیادتی اور ظلم نہ کریں۔ پھر اللہ مزید فرماتے ہیں اولم یہدی للذین، کیا ابھی تک واضح نہیں ہوا، اولم یہدی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، للذین یرثون الارض ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوئے ہیں، من بعد اہلیہا پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد، یعنی اللہ نے پہلے ایک قوم کو ہلاک کیا اور اس کے بعد یہ اس زمین کے وارث ہوئے، تو کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے، یا ان کو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ان کو اللہ ہلاک اور تباہ کر سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی ہلاک اور تباہ کر سکتا ہے، تو ہم جب ان کی جگہ پہ آئے ہیں تو اللہ ہماری جگہ کسی اور کو بھی لے آ سکتے ہیں۔ تو اولم یہدی کیا ان کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی، للذین یرثون الارض جو زمین کے وارث بنے ہیں، من بعد اہلیہا پہلے لوگوں کی ہلاکت کے بعد، کہ اللہ نشاء کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم تو ہم انہیں بھی مصیبتوں میں مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کے باعث، اصبناہم ہم انہیں بھی مصیبت میں مبتلا کر دیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ کچھ بھی نہ سن سکیں، یعنی گناہوں کے نتیجے میں ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے، ان کے دلوں پر تالے لگ جائیں اور یہ بھی عذاب کی نظر ہو جائیں، تو ان کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جن کی زمینوں کا وارث بنے ہیں اور جس قوم کو تباہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، وہ بھی اپنے گناہوں کے باعث ہی تباہ ہوئی تھی، تو اگر وہ تباہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ تلک القری یہ بستیاں جن کا بھی پیچھے تذکرہ گزرا، یہ ساری بستیاں اللہ فرماتے ہیں نقص علیک من انبائہا ہم آپ پر ان سب کے قصے بیان کر رہے ہیں، نقص علیک من انبائہا ہم آپ پر ان سب کے قصے بیان کر رہے ہیں، اور یہ قصے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ باخبر ہو جائیں، وہ ان اعمال کو نہ کریں جن اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، تو جو بھی نبی آیا ہر نبی جو ہے وہ معجزات اور روشن دلائل لے کر آیا اور اس نے اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا پس وہ نہیں تھے لیؤمنوا ایمان لانے والے، بما اس چیز پر کذبوا من قبل جس کو انہوں نے پہلے سے ہی جٹلا دیا، یعنی جس چیز کو پہلی قوم نے جٹلا دیا یا ان کے بڑوں نے جٹلا دیا، اب یہ بھی اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے تمام انسانوں کی روحیں نکال کر ان سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
کہ اللہ نے ان سب سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے بقاعدہ اس عہد کو تسلیم کیا۔ تو اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہد تو لے رہے ہیں یہ، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یا پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس انبیاء کرام آئے تو آتے ہی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تکذیب کر دی۔ تو جب انہوں نے ایک دفعہ تکذیب کر دی تو اب یہ دوبارہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ تکذیب کر چکے ہیں۔ تو عام طور پہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بات کا انکار کر دیں تو پھر بعد میں وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی ضد پر، اپنی انا پر اڑے رہتے ہیں۔ تو فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں، بما، اس چیز پر، کذبوا من قبل، جس کی انہوں نے پہلے سے تکذیب کر دی۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اللہ فرماتے ہیں وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو، من عہد، عہد کا پاس کرنے والا، یعنی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عہد کا پاس نہیں کرتے۔ تو یہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا یہاں عہد سے مراد وہی عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے لیا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عذاب کو ٹالنے کے لیے پیغمبروں کے ساتھ جو یہ عہد کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اس سے مراد وہ عہد ہے کہ یہ اس عہد کو بھی پورا نہیں کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے عام عہد مراد ہے جو ہر بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تو یہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من عہد، عہد کا پاس کرنے والا، یعنی یہ بد عہدی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا ہے، اور بلا شبہ ہم نے پایا ہے، یہاں ان جو ہے بمعنی ان ہے، اور بے شک ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، نافرمان، فسق و فجور کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ تو اس کے بعد یہ ساری عمومی باتیں کرنے کے بعد، ان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرنے کے بعد، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اقوام اور ان کے انبیاء کا تذکرہ اور ان کی ہلاکت کے تذکرے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی نصیحتیں اور عمومی باتیں کی، اور اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دوبارہ سے تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جو ہے وہ نسبتاً باقی انبیاء کے قصوں سے لمبا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم بعثنا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام انبیاء سے مؤخر ہیں، یعنی ان سب انبیاء کے بعد آئے، نوح علیہ السلام کے بعد، ہود علیہ السلام کے بعد، اور اس طرح صالح علیہ السلام کے بعد، شعیب علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد، ان تمام انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ان تمام انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو جلیل القدر پیغمبر تھے فرعون مصر اور ان کی قوم کی طرف، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کی نشانیوں کو نہ ماننا۔ تو یہ قصہ تفصیل سے تھوڑا سا آگے بھی آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مختلف مقامات پر بکھرا ہوا موجود ہے، اور اس کی تفصیلات مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، فانظر، اللہ فرماتے ہیں پھر آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فسادیوں کا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی اور ان کی نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا، ان کا انجام کیا کیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق، میرے لائق یہ ہے، الا اللہ اقول، کہ میں نہ کہوں علی اللہ، اللہ پر کوئی بھی بات، الا الحق، سوائے حق کے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر، فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل جن کا اصل علاقہ شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مصر چلے گئے تھے، جس طرح کے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ تو چونکہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے عہدے پر تھے، تو وزیر خزانہ، تو اس لیے انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی اور اپنے سارے بھائیوں کو وہاں مصر میں ہی بلا لیا، اور یہ پھر وہیں کے رہ گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہاں کا جو فرعون تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو یہاں کے ہماری قوم کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور باہر سے آ کر یہاں پہ ایسے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے یہ وہ جو ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ساری قوم کو، یعنی بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ ٹوٹل ملا کر 12 بھائی تھے، تو ان کے 12 قبیلے بنے پھر آگے۔ تو اب ایک لمبے عرصے کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک ان کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی، اور ہر قبیلے کے بہت سارے افراد جو ہیں، کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔ تو فرعون جو اس وقت کا وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو غلام بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جا کر ایک ایک تو یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، تاکہ وہ اپنے آبائی وطن میں جا کر عزت و احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، میں انہیں یہاں سے لے کر ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں۔ قال، فرعون نے کہا، ان كنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فأت بها، تو اس کو لا، دکھا ہمیں، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو نشانیاں دی تھی، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا ان کے ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں نشانیاں وہاں پر پیش کی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ بہت بڑا اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ، گریبان سے، بغل سے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا، روشن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو نشانیاں جو ہیں وہ فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھائیں، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاتے، وہ آگے سے کہنے لگے جی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے جو تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ انشاءاللہ تفصیلات ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی،
الا مگر اخذنا اہلہا ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا بالبأساء والضراء بدنی تکلیفوں کے ساتھ والضراء اور مالی تنگ دستی کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ رجوع کریں عاجزی اور آہوزاری کریں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا حتی عفوا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی فاخذناهم بغتہ تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا وهم لا يشعرون اور انہیں خبر تک نہ تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر بے شک یہ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن انہوں نے دین حق کو جٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بس بب اس کے جو وہ کماتے تھے اف امین اہل القرى کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے ان یاتیہم باسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے ہوں او امین اہل القرى کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے ان یاتیہم اس بات سے کہ آئے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب ضحی دن چڑھے وہم یلعبون اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں آفا امین مکر اللہ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں فلا یأمن مکر اللہ پس نہیں کوئی بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر گھاٹا پانے والی قوم اولم یہدی للذین کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں للذین یرثون الارض من بعد اہلھا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے اللہ نشاء کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی مصیبتوں میں مبتلا کر دیں وَنَطْمَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ کچھ بھی نہ سنیں تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ وہ بستیاں ہیں نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ فما كانوا ليؤمنوا چنانچہ پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے بما اس چیز پر کذبوا من قبل جس کو انہوں نے پہلے سے جھٹلا دیا کذالک اسی طرح یطبع اللہ مور لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر وما وجدنا لاکثرهم من عہد اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد یعنی ان تمام انبیاء کرام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس فظلموا بها تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا فانظر پس آپ دیکھیں کیف کان عاقبت المفسدین کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں حقیق علی مجھ پر واجب ہے علی اللہ اقولا یہ کہ میں نہ کوئی بات کروں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے یعنی اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کروں حق ہی پہنچاؤں قد جئتکم تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس ببینات من ربکم واضح دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس تو بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قال فرعون کہنے لگا ان کنت جئت بآیات اگر تو کوئی واقع نشانی لے کر آیا ہے فأتی بہا تو اس کو پیش کر وہ نشانی ہمارے سامنے پیش کر ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے فألقى عصاه تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینک دیا زمین پر فَإِذَا هِيَ
بس اسی وقت وہ لاٹھی ثعبان، بہت بڑا اژدہا بن گئی، مبین ظاہر، بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے، یا باہر نکالا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے، فَإِذَا هِيَ، تو پس وہ بیضاء، چمکتا ہوا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ دو وہ نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی۔ اور یہ ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جس نبی کو بھی بھیجا، اس نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ اس قوم کی نفسیات کے مطابق دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طب اپنے عروج پر تھی، لیکن بعض بیماریاں ایسی تھیں جن کا ابھی تک ان کے پاس علاج نہیں تھا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کے معجزات عطا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، لیکن یہ معجزات ایسے تھے کہ جو حقیقت پر مبنی ہوتے تھے، جادو نہیں تھا، تاکہ لوگوں پر حقیقت کھل سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت، زبان دانی، ادب، شعر و شاعری، قصائد، یہ ساری چیزیں اپنے عروج پر تھیں، حتیٰ کہ یہ عربی جو ہیں باقی لوگوں کو کہتے تھے یہ جو اجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بطور معجزہ کے ایسی شاندار فصاحت و بلاغت پر مبنی کتاب نازل فرمائی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی نے سورہ الکوثر جو ہے وہ بیت اللہ میں لٹکا دی، تو ان کے جج نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہر دور میں اس دور کے رویوں اور مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو بے بس کرنے کے لیے، معجزہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو عاجز کر دینا، یعنی ایسا کام کوئی انسان نہ کر سکتا ہو، عقل سے ماورا چیز، تو ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے معجزات عطا فرماتا تھا۔ جی صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ چلے آپ لوگ اس طرح کریں، ہم نے سورہ آراف سے شروع کیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے سورۃ الانفال، سورہ توبہ، اور اس کے بعد سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ہود کے آخر تک، اور اگر وقت بچا تو سورہ یوسف بھی۔ تو ان صورتوں میں سے آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ جو ہے اس کے موضوعات آپ لوگ منتخب کرنا شروع کر دیں۔ ابھی اسائنمنٹ کا جو وقت ہے وہ عنقریب آنے والا ہے اس کے اعلان کا، تو اعلان سے پہلے ہی آپ ان صورتوں میں، اور جو پڑھ لیا ہے اس میں سے، یا آگے جو ہم نے پڑھنی ہے سورہ یوسف کے آخر تک، تو اپنی اسائنمنٹ آپ دیکھنا شروع کر دیں، تاکہ بعد میں جب اعلان کیا جائے تو پھر جلد از جلد اسائنمنٹ کے جو موضوعات ہیں ان کا ہم فوری طور پر انتخاب کر لیں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔